السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال جو بار بار دہرایا جاتا ہے اسلام آباد، کراچی، لاہور کے بڑے سیمینارز میں، کنونشنز میں، اور اکثر یہ ہیومن رائٹس والی آنٹیاں آ جاتی ہیں، ایون ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو ان کے حقوق کیوں نہیں دیے جاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میجورٹی سے زیادہ مائنورٹیز کے حقوق ہیں۔ اس کی بیسک ایک ایگزامپل آپ کو میں دے دیتا ہوں۔ کسی بھی مائنورٹی کو دیکھ لیں، مائنورٹی میں چاہے وہ غیر مسلم یا کافر جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں سے آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، سکھوں کو دیکھ لیں، قادیانیوں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، تو پاکستان میں انہیں اتنے حقوق دیے جاتے ہیں کہ شاید مسلمان خود کو مائنورٹی میں سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یار ہم یہاں پر بہت کم تعداد میں موجود ہیں۔ اب کیسے حقوق دیے جاتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اسٹیڈیم کے آس پاس کی تمام مساجد کو 3-4 دن سے بند کر دیا جاتا ہے کہ جناب سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ کرکٹ میچ میں کون آ رہا ہے؟ جی وہ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے۔ ایون ڈومیسٹک میچز میں بھی اسٹیڈیمز کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ پریمیئر لیگز میں بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو وہ بند کر دیے جاتے ہیں مساجد، لیکن جی ایچ کیو میں ہر مہینے 2 مہینے کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے۔ پورے پاکستان کے کور کمانڈرز آتے ہیں، تمام کورس کے چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پر ہوتے ہیں، ڈی جی آئی وہاں ہوتے ہیں، انٹر سروس انٹیلیجنس کی ڈی جی وہاں ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں ہوتا ہے، بڑی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، پوری کریم جو آپ کی ملٹری کی ہے وہ ادھر اکٹھی ہوتی ہے۔ لیکن اسی جی ایچ کیو کے سامنے صرف ایک روڈ کراس کریں گے تو سامنے راول پنڈی اسلام آباد کا، بلکہ پنجاب کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چرچ موجود ہے، کرسچنز کا عبادت گاہ موجود ہے۔ اس کو تو کبھی بند نہیں کیا گیا کہ جناب سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں بند ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ان کی عبادت گاہ وہ اپنا کریں، ہمیں تو ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ آپ سب کو اجازت دیں۔ اب بات یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں 25 دسمبر کو یوم قائد ہے، اور 25 دسمبر کو عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اب اس 25 دسمبر کو آپ نے نہ تو ہمارے ملک کے صدر مملکت کو مزار قائد پہ دیکھا ہوگا، نہ جوائنٹ چیف کو دیکھا ہوگا، نہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو دیکھا ہوگا، نہ آپ نے آرمی چیف کو دیکھا ہوگا، نہ آپ نے وزیر اعظم کو دیکھا ہوگا، نہ آپ نے کسی لوکل وزیر شزیر کو، نہ آپ نے ایون وہ وزیر اطلاعات جو ہوا کرتا تھا وہ اس کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کوئی بھی مزار قائد پہ نہیں گیا، لیکن یہ تمام لوگ انکلوڈنگ یور مذہبی امور کا جو وزیر، all of them were present in different churches۔ مختلف عیسائیوں کی مختلف عبادت گاہوں میں وہ لوگ موجود تھے، وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ اب میں کہتا ہوں کہ یار اور آپ لوگوں کو کیا رائٹس چاہیے؟ اب آ جاتے ہیں قادیانیوں کے رائٹس کی طرف۔ پاکستان میں اگر آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس پورا رائٹ ہے، آپ الیکشن لڑیں، لیکن آپ کو اگر ووٹ نہیں ملتے، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ الیکشن جیت سکیں۔ لیکن آپ اگر غیر مسلم ہیں تو پھر آپ نہ جیتتے ہوئے بھی آپ کو ایک کوٹا مختص کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی گلی کے نکڑ میں بیٹھا ہوا اسے اٹھا کے ایم این اے بنایا جا سکتا ہے، اسے مائنورٹیز کا منسٹر بھی بنایا جا سکتا ہے، ایک ان الیکٹڈ آدمی کو۔ جس طرح یہ ریزرو سیٹس وومن کی ہوتی ہیں، جس خیراتی سیٹ پہ شیریں مزاری اور آسمہ حدید ٹائپ کی خواتین بھی آ جاتی ہیں جو آ کے کہتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، پھر شیریں مزاری صاحبہ اکثر انڈائریکٹلی اس طرح کے چھٹکلے چھوڑ جاتی ہیں کہ 295C میں ترمیم کر لینی چاہیے۔ تو یہ ایسے لوگ خیراتی سیٹ پہ آتے ہیں، تو یہی ہم نے خیراتی سیٹس رکھی ہیں مائنورٹیز کے لیے بھی۔ اب ان مائنورٹیز میں قادیانی بھی آتے ہیں، تو اور کیا حقوق چاہیے؟ اب سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ جی آپ ان کو حقوق نہیں دے رہے۔ میں ان سے سمپل جواب دیتا ہوں، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ می بینگ اے پاکستانی، می بینگ اے مسلم، میں بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت مسلمان، اٹ از مائی بیسک رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف مائنورٹیز، بٹ پروٹیکٹنگ دیئر رائٹ ڈزنٹ مین ٹو کال دیم ایز مسلم۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک مائنورٹی کے، ایک اقلیت کے جو ہیں ان کے حقوق ہیں ان کا دفاع کریں ایک اسلامی ریاست میں، لیکن ان کے حقوق کے دفاع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ختم نبوت کا منکر ہے تو ہم اسے مسلمان کہنا شروع کر دیں۔
دیکھیں according to the basic principles of Islam, the one who does not believes in the finality of Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is a non-Muslim. جو رسول اللہ کی کو خاتم النبیین نہیں تسلیم کرتا، جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. تو چلیں اسلامک پرنسپلس کو ایک طرف رکھیں. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، قادیانیز were declared as a non-Muslim minority and I respect the constitution. یہ بڑا سمپل سا جواب میں اس وقت بھی دیتا تھا، یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی، سیمینارز میں بھی، کنونشنز میں بھی، آج بھی دے رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین دستور کے مطابق قادیانی نان مسلم مائنورٹی ہیں، اور ہم آئین کی جو ہے وہ قدر بھی کرتے ہیں، حمایت بھی کرتے ہیں. لہٰذا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، یہ مائنورٹی کارڈ کھیل کے، ہمیں اس کو اوورکم کرنا ہے. اب ایک بیسک چیز ہے جو کہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جو کہ ہے کافر اور بار بار یہ ضد لگائی ہوئی ہے اس نے کہ نہیں جی مجھے مسلمان قرار دیا جائے تاکہ میں مسلمانوں میں گھس کے اسلام کے خلاف سازشیں کروں، اور آپ اسے قانونی طور پہ کہہ دیتے بھئی تم تو ہو ہی کافر، دستوری طور پہ کہہ دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آپ کو کہہ دیتے کہ تم تو ہو ہی کافر. تو ایسا بندہ اگر کسی سرکاری پوسٹ پہ آتا ہے، ایسا بندہ اگر کسی فورسز میں آتا ہے، کسی اچھی پوسٹ پہ، اگر ایسا بندہ حکومت میں آتا ہے، گورنمنٹ میں آتا ہے، ایسا بندہ اگر بیوروکریسی میں آتا ہے، ایسا بندہ اگر جوڈیشری میں آتا ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ایسا بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان کہلایا جاؤں اور اسے مسلمان نہیں کہلایا جاتا کیونکہ وہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا، ایسا بندہ کیا ایک ایسی ریاست کا وفادار ہو سکتا ہے جس ریاست میں اسے کافر قرار دیا گیا ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا. تو پھر کیوں آپ ان کو اپنا مشیر اور وزیر رکھنا چاہتے ہیں؟ باقی دنیا مر گئی ہے. اگر کوئی 5-7 ہزار بندوں کو آپ باقی کوئی مطلب یہ جو مائنورٹی ہے چھوٹی موٹی سی، اس کو اور پوسٹیں دے دیں، اور یہ بھوکے نہیں مرتے. ان کے پیچھے امریکہ بیٹھا ہے، اسرائیل بیٹھا ہے، ان کے پیچھے برطانیہ بیٹھا ہے، ان کے پیچھے کینیڈا بیٹھا ہے، ان کے پیچھے آسٹریلیا بیٹھا ہے. جتنے لوگ گستاخوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ آسیہ ملونہ میرے خیال ہے 100-200 روپے دیہاڑی وہ بھٹے پہ کام کرنے کا لیتی تھی. اب کیونکہ اس نے گستاخی کی مرتکب ہوئی تو اب اسے کینیڈا کا ویزا اور پاسپورٹ بھی مل رہا ہے. اب اس کو برطانیہ والے بھی بلانا چاہ رہے ہیں. اب اس کو تمام میرے خیال ہاں یورپین یونین کی 40-42 ملکوں کی جو وزرائے اعظم ہیں انہوں نے بڑی اظہار یکجہتی کی اس کے لیے. لہٰذا اسی طریقے سے یہی وہ لابی ہے جو کہ قادیانیوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ بے فکر رہیں، یہ بھوکے نہیں مریں گے. اگر انہیں آپ نے وزیر نہ بنا دیا یا وزیر اعظم کا مشیر نہ بنا دیا تو انہوں نے کبھی بھوکا نہیں مرنا. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جن بیسک پرنسپلز پہ بنا تھا اس پہ کمپرومائز نہ ہو. پاکستان کے تعلیمی نصاب میں جو دن بدن آ کے امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، جو اسلامک نارمز اور ٹریڈیشنز تھے ان کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے، اس کو اوورکم کیا جائے اور ان قادیانیوں کو سرکاری عہدوں سے ہٹایا جائے. کیونکہ جب یہ سرکاری عہدے پہ ہوتے ہیں، وہ سو کالڈ سر ظفر اللہ سے لے کے جو کہ ہوا واز دا فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان، جس نے پاکستان کے اسلامی تعلیمی نظام کو تہس نہس کر دیا تھا اور وہ لائبریری کو آگ لگا دی تھی، اس کو میں کسی اور دن ایکسپلین کروں گا. وہاں سے لے کے آج تک جو بھی قادیانی ہمیں ملا اس نے سازشی کی. بنگلہ دیش کو توڑنے میں بھی کئی اس طرح کے مشیر تھے، وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کہ بھٹو کو بار بار مشورہ دیتے تھے، یا کو مشورہ دیتے تھے کہ بھئی یہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کبھی اکٹھے رہ نہیں سکتے، انہوں الگ کرو، فارغ کرو تاکہ ہم آرام سے جی سکیں. ان کے بعد میں تو خیر اس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا تھا، وہ بچ گیا تھا اس حملے میں اور باہر فرار ہو گیا تھا. تو ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں سے مشورے نہ لیا کریں. دے کین نیور ایور بی سنسیئر ود پاکستان. اور اسلام سے سنسیئرٹی تو بہت دور کی بات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.